Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک محترم اسلامی بہن نے کمنٹ میں سوال کیا ہے، کیا خواتین 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یا پھر عورت کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ تراویح کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ میں گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں اور چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال اور ان کو سلانے کے سبب اکثر میں لیٹ ہو جاتی ہوں، تو کیا میں رات 12 بجے کے بعد بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ ہمارے ایک اور معزز اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے سبب میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی، تو کیا میں بیٹھ کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہوں؟ اگر میں بیٹھ کر نماز تراویح کی نماز پڑھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ محترم ناظرین، نہایت ہی اچھے سوال پوچھے گئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا سوال ہے، یعنی پہلے سوال میں پوچھا گیا کہ عورت 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتی ہے یا پھر عورت کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے، تو یاد رکھیں نماز تراویح سنت موقوتہ ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ نماز ادا کرنا سنت موقوتہ ہے، بالکل اسی طرح خواتین کے لیے بھی نماز کا پڑھنا سنت موقوتہ ہے، اور پھر مرد حضرات تو مسجد میں جا کر باقاعدہ نماز تراویح باجماعت ادا کرتے ہیں، جبکہ معزز اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر کے اندر ہی رہتی ہیں تو تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح 2 رکعت کے حساب سے ادا کریں۔ تو جان لیجئے کہ مرد اور عورتوں کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے کہ مرد تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں لیکن عورتیں 8 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ نماز تراویح کی رکعتوں کے بارے میں امت کا اجماع 20 رکعتوں پر ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں تراویح کا 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ خلفائے راشدین سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام تراویح 20 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، اور اس پر کسی نے تنقید نہیں کی، انکار نہیں فرمایا۔ لہٰذا یہ تو مسئلہ تھا کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، تو جان لیجئے کہ خواتین بھی جب گھر میں تراویح کی نماز پڑھیں تو 20 رکعت ہی پڑھیں۔ محترم ناظرین، دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ جب تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے تو تب تک تراویح کا نماز کا وقت بھی باقی رہتا ہے۔ جان لیجئے کہ جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک عشاء کا وقت اور تراویح کا وقت رہتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت عشاء کا نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جب بھی خواتین ٹائم ملے اس وقت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، اور رات کے پہلے پہر میں اگر کسی وجہ سے آپ تراویح کی نماز ادا نہیں کر سکتی تو پھر سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں، 12 بجے کے بعد بھی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا پھر کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نماز کے لیے قیام کرنا نماز کی شرائط میں شامل ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ ان فرض نمازوں میں قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اگر بلا عذر کوئی مرد یا خواتین فرض نماز کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح واجب نمازوں میں بھی قیام کرنا فرض ہے، مثلا وتر کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے بغیر شرعی عذر کے بیٹھ نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بعض خواتین ہر نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کی عادت بنا لیتی ہیں، جبکہ خواتین یوں کرتی ہیں کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہیں، جیسے ہی پہلی رکعت کے سجدے کیا تو دوسری رکعت میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر باقی
पूरी नमाज बैठकर अदा करती है। नमाज को शुरू तो खड़े होकर करती है, लेकिन जो ही पहली रकात मुकम्मल होती है तो बाकी पूरी नमाज को बैठकर अदा करती है। उनके ख्याल में औरतों के लिए इसी तरीके से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में याद रखें, पूरे दिन की फ़र्ज नमाजें और फिर वाजिब नमाजें यानी वितर, ईद की नमाजें और फजर की 2 सुन्नतें फ़र्ज़ों से पहले पढ़े, ये तमाम नमाजें बग़ैर शरई उज़्र के खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी उनकी हर रकात में क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर किसी शरई उज़्र के उनको बैठ कर पढ़ेंगे तो ये नमाजें नहीं होगी। लिहाजा अगर आपने कोई फ़र्ज़ और वाजिब नमाजें बिला उज़्र बैठ कर पढ़ी है तो उन्हें क़ज़ा करें। आइंदा से एहतियात भी कीजिए। इन फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों को खड़े होकर ही अदा करना है। अब तरावी की नमाज की बात करते हैं, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत नमाज है। इसको अगर बैठ कर अदा करें तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन याद रखें कि सवाब में कमी ज़रूर होती है। लिहाजा एक शख्स अगर खड़े होकर नफिल नमाज अदा कर रहा है जबकि दूसरा बैठकर अदा करे, तो जो खड़े होकर नमाज अदा कर रहा है उससे बैठकर नफिल नमाज पढ़ने वाले की निस्बत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल होगा। जबकि बाज़ उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि बैठकर नफिल नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज नफिल अदा करने वाले से निफ्स यानी आधा सवाब हासिल होता है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा हसूल सवाब के लिए खड़े होकर ही नमाज तरावी को अदा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मर्द या औरत बग़ैर किसी उज़्र के भी तरावी की नमाज बैठ कर पढ़ती है तो बैठ कर तरावी की नमाज पढ़ने से भी नमाज अदा हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सवाब में कमी हो जाती है। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.